السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، جب سے حماس کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کا یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے، اس کے بعد سے اسرائیل کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ یہ جو قیدیوں کا تبادلہ تھا، دراصل ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ اور ایک شرائط کے تحت جاری کیا گیا تھا، لیکن اس کے درمیان اسرائیل کی جانب سے مسلسل رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے جو کہ غزہ واپسی آنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے جو تباہ حال مکانات کو کے پاس آنا چاہ رہے تھے، تباہ حال علاقے میں واپس آنا چاہ رہے تھے، ان کو اسرائیل مسلسل روک رہا ہے۔ اور وہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے علاقے میں پہنچ جائیں، ان کے خلاف باقاعدہ بمباری کی جاتی ہے، جس کے بعد سے حماس کو مجبوراً اب یہ سلسلہ روکنا پڑا۔ اس کے پیچھے کچھ اور واقعات ہیں، جو بیانات بھی ہیں، کچھ دھمکیاں بھی ہیں، جیسے کہ ٹرمپ کی جو دھمکی تھی کہ وہ مسلسل یہ کہے جا رہا کہ غزہ کے جو عوام ہیں ان کو اور مصر اور اردن منتقل کرنا ہے، تو یہ جو دھمکیاں ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اور کچھ واقعات یہ بھی ہو کہ اسرائیل کے جو بنجامن نیتن یاہو ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ جو غزہ کے عوام جو ہے وہ اگر سعودی عرب کو اتنا شوق ہے تو وہ اپنے اندر ایک غزہ فلسطینی ریاست بنا کے غزہ کے عوام کو وہاں منتقل کر دے۔ یہ جو تمام تر بیانات کے بعد آخرکار جب حماس کے جو قیادت ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ اس پریزنر ڈیل کے بعد بھی یہاں پر امن نہیں ہونا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ نے اس کے بعد اپنے اصل جو منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے اس پریزنس ڈیل کو ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتے کے بعد سے ہفتے کو جو ڈیل کے تحت جو قیدی رہا ہونے ہیں وہ اب رہا نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد سے ٹرمپ بھی بڑا چلا رہا ہے، ساتھ میں اسرائیل کے اندر جو ہلچل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اسرائیل کے اندر ایک تو سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریزرو فورسز ہیں ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے، تاکہ وہ تمام تر ملک کے اندر جو ہے اپنے سیکیورٹی، اور خاص طور پر جو جنوبی کمان کے ایریاز ہیں ان کے اندر سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جا سکے۔ اس حوالے سے گزشتہ ولاگ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹز، انہوں نے بھی اپنے تمام تر سیکیورٹی جو حکام ہیں ان کو خاص ہدایات دی تھی کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھیں اور آنے والے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جس کے بعد سے جب یہ جو ہفتے کے روز اگر اسرائیل کے قیدی رہا نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے کوئی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے جو دھمکی دی، انہوں نے یہ کہا کہ ہفتے کے روز 12 بجے تک کا بھی آپ کے پاس یعنی حماس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ قیدیوں کو، اسرائیل کے تمام قیدیوں کو انہوں نے کہا کہ رہا کر دینا، کرنے کی صورت میں ہم غزہ کو ہیل بنا دیں گے، غزہ کو ہم جہنم کے دروازے جو ہیں وہ غزہ کے اوپر کھول دیے جائیں گے۔ تو غزہ میں جو اب اسرائیل کے جو حماس کے جو حکام ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو آپ نے پہلے ہی ہیل بنا دیا ہوا ہے، یہاں پر تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے جذبات بچے ہوئے، ہمارے احساسات بچے ہوئے، ہمارا شجاعت بچی ہوئی ہے، ہماری جو کرج ہے وہ بچی ہوئی ہے، اس کو تو تم نے نہیں توڑ سکے۔ سارے عرصے کے دوران جو بمباری کرتے رہے، یہاں تباہی مچائی ہے، تو اس میں مکانات تباہ ہو گئے ہیں، گلیاں تباہ ہو گئے ہیں، شہر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کے جذبات تباہ نہیں ہوئے۔ لوگ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں، اور لوگ اپنے ان جو ملبہ بنے ہوئے مکانات میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ان کو بھی نکالنا چاہتے ہو، اور وہ ان کو اپنے علاقے میں آنے کے حوالے سے جو رسائی دینے ہیں اس کے اوپر بھی آپ روڑے اٹکا رہے ہو، تو پھر ہماری طرف سے تو تیار ہیں، آپ کی دھمکیوں کا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ جتنی دھمکیاں دے سکتے دے دیں، صرف اس سے یہ ہوگا کہ معاملات کی پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک معاہدہ ہے اور دونوں فریقوں کو اس کا احترام کرنا ہے، اور قیدیوں کی واپسی کا وہی ایک واحد راستہ ہے۔ اگر دونوں فریق اس معاہدے کے جو شک ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہی قیدیوں کی واپسی کا راستہ ہے۔ باقی ٹرمپ کی دھمکیاں جو ہیں اس کی حماس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری طرف حوثی انصار اللہ نے بھی کھل کے کہا ہے کہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ ٹریگر پہ ہیں، اور اگر اسرائیل نے غزہ کے اوپر شریعت کی تو پھر ہم اس کے پرخشے اڑا دیں گے۔ عبد المالک بدر الدین الحوثی جو انصار اللہ کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے خاص طور پر کہا کہ اے احمق، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ غزہ کے عوام جنہوں نے بمباریوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ تمہیں اپنا وطن بیچ دیں گے؟
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کی باتوں میں عرب ممالک کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں ان سے امریکہ کی لالچ کا اندازہ ہو جاتا ہے جو کہ صرف مسلم ممالک تک محدود ہے۔ امریکہ امت مسلمہ کو اپنا ایک وقت کا، وہ کہتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا سمجھتا ہے، اور ان کے قریب جو دولت مند عرب ممالک ہیں ان کی حیثیت ٹرمپ کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ساتھ ساتھ عرب لیڈروں کو بھی کہا کہ جن عرب لیڈروں نے اس سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ دوستی کے پینگے بڑھائے ہیں، امریکہ نے صرف ان سے کام نکالا اور کام نکالنے کے بعد ان کو انہوں نے دھتکار دیا ہے، پیچھے دھکیل دیا ہے کہ صرف لالچ ہے، لالچ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو غزہ کے اوپر امریکہ کے جو انتہائی جارحانہ بیانات سامنے آئے ہیں، خاص طور پر یہ جو آنے والے ہفتے کو انہوں نے کہا کہ میں 12 بجے کے بعد غزہ کو ہیل بنا دوں گا، اس کے بعد سے عرب لیگ جو ہے وہ بھی تشویش کا مظاہرہ کر رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایسی اسلامی جو ممالک کی جو تنظیم ہے ان کی جانب سے باقاعدہ اس کے اوپر کوئی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب اسلامی تعاون تنظیم کے جو وزرائے خارجہ کا اجلاس، جو ہنگامی اجلاس ہے، وہ بلانے کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے، اور اس مہینے کے 27 تاریخ کو یہ اجلاس بلایا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اجلاس کافی لیٹ بلایا جا رہا ہے۔ عرب ممالک کو چاہیے تھا، اسلامی ممالک کو چاہیے تھا کہ وہ خاص طور پر فوری طور پر ودن ڈیز یہ اجلاس ہنگامی طور پر بلا کے اس کے حوالے سے ایک واضح ایک موقف اپنانا چاہیا تھا، لیکن یہ اجلاس اب بلایا گیا ہے 27 تاریخ کو، جبکہ ٹرمپ نے آنے والے ہفتے کے روز غزہ کو جہنم بنانے کا اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ پرزنرز ڈیل جو ہے وہ اگر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہو، اور اگر ہفتے کے روز اسرائیل کے اور امریکہ مل کے اگر غزہ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، تو پھر اسلامی ممالک کیا 27 تاریخ تک بیٹھے رہیں گے؟ ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن یہ معاملات جو ہیں وہ کافی سنگین نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ جو ڈیڈ لائن آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو یہ اجلاس بلا بھی چکے ہیں نہیں بلا چکے، لیکن یہ تجویز سامنے آئی ہے۔ تو بہرحال اس اجلاس کو فوری طور پر اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ بلا کر اور اس حوالے سے ایک واضح موقف اپنانا چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اس کے سعودی عرب کے بھی تعلقات کافی خراب ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے کافی سخت قسم کا موقف اپنایا ہے، جس کے بعد سے اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خاص طور پر بگڑ گئے ہیں۔ اور یہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی، اس کے اب بات کرنا بھی سعودی عرب کے اندر اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی جو ایز اے ہول جو سوسائٹی ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی بہت سخت خلاف ہو گئی۔ اگر اس حوالے سے کوئی سعودی عرب کے حکام کی جانب سے اگر تھوڑا سا بھی پلس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو پھر وہاں کی جو عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد سے سعودی حکام کے لیے بڑے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف مصر کے حوالے سے جب کہ ٹرمپ نے جب یہ کہا ہے کہ مصر اور اردن بھیجا جائے گا ان غزہ کے شہریوں کو، تو مصر نے اس کے حوالے سے کافی ریزسٹنس دکھائی ہے، تو جس کے بعد سے اسرائیل، امریکہ اور مصر کے تعلقات میں کافی کشیدگی آئی ہے۔ اب ایک عبرانی ویب سائٹ نے ایک نیا بیان، ایک انکشاف کیا ہے، نظاریو کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر جو اسرائیل کی جو فورسز ہے وہ مصر کے جو جنوبی شہر اسوان، وہاں پر ایک ڈیم ہے اسد اللہ، اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، اور اس جدید میزائل یا پھر جو نئے ہتھیاروں کے ذریعے سے اسد کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو تباہ کریں گے اگر تو اس کے اثرات جو ہیں وہ قاہرہ تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ جو سیلاب وہاں سے نکلے گا اس کے سیلاب کے اثرات پہنچیں گے قاہرہ تک، اور جس سے اس شہر کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں یہ کہا گیا کہ حملے کے بارے میں کوئی ابتدائی طور پر مصری حکام کی جانب سے اقدامات نہ کیے گئے تو 10 ملین افراد جو ہے وہ مصر کے اندر ہلاک ہو سکتے ہیں اس اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں۔ دوسری طرف یہ اصل میں یہ جو منصوبہ ہے امریکہ، اسرائیل اور پھر فلسطین اور اردن اور مصر کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے غزہ کے شہریوں کو منتقل کرنے کے حوالے سے، اس بات چیت کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس میں قاہرہ اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ کی صورتحال ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف
اردن کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی ٹرمپ کے پاس گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کی بات چیت ہوئی ہے. ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ہی حیران کن ہے ٹرمپ کے سامنے اردن کے بادشاہ کے. ویسے تو ان کے جو کلپس نظر آ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر اس میں بڑے وہ واریر بنے پھرتے ہیں, لیکن ٹرمپ کے سامنے وہ کافی بیگی بلی نظر آ رہے ہیں. تو یہ لگ یہی رہا کہ ٹرمپ نے ان کو کافی سخت قسم کی دھمکیاں دی ہیں اور وہ ممکن بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے اس میں آ جائیں, دباؤ میں آ جائے. اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں, تفصیلات صرف ویڈیوز سامنے آئے ہیں. ویڈیو میں لگ یہی رہا کہ اس کے اوپر کافی سخت قسم کا دباؤ ہے جس کے نتیجے میں اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. بہرحال جو بھی اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس وقت جو بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بہت ہی سخت قسم کا ایران کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آیا ہے. ایران نے کہا کہ یار یہ جو تم مسلسل ڈیلی بیسس کے اوپر ایران کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہو, ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہو, دوسری طرف ایران کے اوپر بمباری کی بات کر رہے ہو, یہ کوئی مذاق ہے؟ تو ایران کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ کے اندر, انہوں نے ایک سخت قسم کا ایک بیان جاری کیا ہے اور ایک خط لکھا ہے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اس کو. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے جارحیت کی تو ہماری جو کارروائی ہوگی انتہائی سخت قسم کی ہوگی اور اس کا نتائج جو ہے امریکہ کے خلاف بہت سخت قسم کے ہوگی. انہوں نے جو خط لکھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں ایران کے خلاف وہ اقوام متحدہ کی منشور, خاص طور پر جو منشور کے جو شک نمبر 4/2 ہے اس کی صریح خلاف ورزی ہے. اچھا, یہ جو شک ہے وہ خود مختار حکومتوں کے خلاف جو طاقت کے استعمال پر مبنی دھمکی آمیز جو رویے ہیں اس کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے. اب جو ہے ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے ایک سورن ریاست کے اوپر, ایران کے اوپر, اور ان کو کہتا ہے کہ سیدھے ہو کے آ جائیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اور مذاکرات کے لیے شرائط کیا رکھ رہا ہے کہ آپ کو یہ جو جوہری اپنا جو منصوبہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا, اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے سے باز آنا پڑے گا, پروکسیز کے ساتھ جو ان کے خیال میں پروکسیز ہے ان کے ساتھ تعلق ختم کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ اور انہوں نے قسم کے شرائط رکھی ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں نہیں تو ہم آپ کے اوپر بمباری کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بمباری کے بجائے ہم مذاکرات کریں. تو آپ بمباری کر لیں, آپ بمباری کریں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو جوابی کارروائی کے حوالے سے ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ آپ اگر ہمیں غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم آپ کو غیر مستحکم کریں گے, آپ ہمارے اوپر حملہ کرو گے تو ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے, اور آپ ہمیں خطرے میں ڈالو گے ہم آپ کو خطرے میں ڈال دیں گے, اور آپ ہماری قومی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالو گے ہم آپ کی قومی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے. تو یہ بیانات ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جانب سے کلیئرلی انہوں نے جاری کیے ہیں. اس کے بعد سے کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے کہ ایران کے حکام مزید کیا دھمکی دے. بہرحال یہ جو ایران کے جو مندوب ہیں انہوں نے اپنا, امیر سعید ایرانی, انہوں نے اپنا حتمی جو بیان ہے ایران کا جو موقف ہے وہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی جو جنرل سیکرٹری ہے اس کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے گزشتہ چند روز کے دوران متعدد بار ایران پر بمباری اور حد درجہ دباؤ اور پابندی عائد کرنے کی دھمکی ہے جو کہ ایک غیر قانونی, تشویشناک اور ایران کے خلاف کشیدگی بڑھانے پر مبنی اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ ایران سختی سے ان بے شرمانہ دھمکیوں کو مسترد اور اس کی مذمت کرتا ہے, اور انہوں نے ساتھ سلامتی کونسل کو بھی یہ کہا ہے کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے مطالبہ ہے کہ ایسے کھلے عام دوز دھمکیوں کے سامنے خاموشی اختیار کرنے سے پرہیز کیا جائے. ہر طرح کی جارحانہ جو اقدامات ہے, حرکت کا جواب جو ہے وہ انتہائی شدید ہوگا اور اس کی مکمل ذمہ داری امریکہ کے اوپر عائد ہوگی. تو یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو کاؤنٹر اٹیک ہے ایران کی جانب سے وہ کوئی معمولی بیان سامنے نہیں آیا ہے. یہ خط ایک کلیئرلی لکھ کے دے دیا گیا ہے اقوام متحدہ کو کہ بھائی آپ کے جو چارٹر ہے اس کے 4.2/2 جو شک ہے اس کی صریح خلاف ورزی ہے, اور اس کے حوالے سے اب مزید برداشت نہیں کی جائے گی. ٹرمپ کو لگام دیا جائے, اگر لگام نہیں دیا جاتا ہے تو ایران کے سلامتی کے خلاف اگر کوئی بھی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا. ایران کے جانب سے مسلسل اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت جو مختلف ان کے جو میزائل سٹیز ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ
جو حساس ترین علاقے ہیں ان کے اوپر بھی اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ایران نے یہ وعدہ بھی دنیا سے کر رکھا ہے کہ اس نے آپریشن وعدے صادق 3 اسرائیل کے خلاف کرنا ہے، اور جو کہ ابھی انہوں نے کہا کہ باقاعدہ وقت آنے کے اوپر ہم یہ کارروائی کریں گے اور اسرائیل کو انتہائی سخت سزا دے دیں گے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے بھی آ کے ایران کے لیے یہ راستہ مہیا کر دیا ہے کہ وہ خطے کے اندر جو امریکہ کے مفادات ہیں ان سب کے اوپر جو ہے ایران کسی بھی وقت اگر ٹرمپ کی جانب سے کوئی حرکت کی جاتی ہے تو خطے میں تمام تر امریکی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایران کی جو آنے والی حکمت عملی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے بالکل تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کا سخت جواب دے دیا جائے گا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جب تک ٹرمپ کی یہ صورتحال موجود ہے، اس طرح کی صورتحال سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔